عرض کی ہے ابتدا جس سے ہو اذانوں کی ذرا توجہ آپ میری طرف کریں گے تو کوئی دو چار لمحے پڑھیں گے ابتدا جس سے ہو اذانوں کی، ابتدا جس سے ہو اذانوں کی، کس جگہ اس کی انتہا ہوگی؟ جو بول سکتے ذرا ہاتھ اٹھائیے گا، آپ کے لیے پڑھنے لگوں مولا آپ کو سلامت رکھے، ہاتھ اٹھ سے نعرہ حیدری۔ بالکل فضائل لازمی پڑھنا تھا، فقط مشاہد پڑھنا تھا، لیکن بابا کا مشاہدی کا حکم کہ چند لازمی آپ نے فضائل بھی پڑھنے اور تھوڑا سا مشاہد پڑھنے، جب تک ناصر بھائی آتے تو چار مشرے پڑھتے ہیں، جیسے جناب کا ماحول ویسے حاضری۔ ابتدا جس سے ہو اذانوں کی، ابتدا جس سے، کون ہے میرا اکبر؟ کیا ہے میرا اکبر؟ ابتدا جس سے ہو اذانوں کی، کس جگہ اس کی انتہا ہوگی؟ اور میں کہہ رہا ہوں پڑھنے والا تو ہو گیا اکبر، پڑھنے والا تو ہو گیا اکبر، پالنے والی گود کیا ہوگی؟ کیا بات ہے یار، بول سکتے ہو ہاتھ اٹھ سے نعرہ حیدری۔ پڑھنے والا تو ہو گیا اکبر، پالنے والی گود کیا ہو؟ پالنے والا تو ہو گیا بھائی اسیف شاہ جی اکبر، پالنے والی گود کیا ہوگی؟ چلے ایک موضوع بالکل اپنی جان سے زیادہ جو مجھے پیارا ہے وہ پڑھوں آپ کے سامنے، اور یہ ہوگی نوکری، 9 محرم ہے آج، پڑھنا مقصد نہیں، اگر فتحاری تھی روحانی عبادت تھا۔ ایک بالکل اپنی جان سے زیادہ پیارا موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، موضوع ہے جناب مرتجز بادشاہ۔ مرتجز کی فضیلت کیا ہے؟ سنیے گا، سمجھیے گا، اگر حق بنے تو رکھیے میں کیا، اگر نہ بنے تو بولیے گا نہیں۔ عرض کی ہے لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو، جس کا میں موضوع پڑھنا چاہتا ہوں اس کے لیے جو اشعار آنے ہیں، جو الفاظ آنے وہ آئیں گے کہاں سے؟ میں کہہ رہا ہوں چاچو جی، لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو، لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو، لا الہ بولے میری تائید میں تو شیر ہو۔ انشاءاللہ فیضان کے پاس 6 رجب باحثیت میزبان حاضر خدمت ہوں گی جی۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں بھائی اسی، لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر، حسین جی ہاں، لفظ کربل کی فضا میں، کون ہے میرا بادشاہ مرتجز؟ کیا ہے میرا بادشاہ مرتجز؟ ہم تو حسین علیہ السلام کی سواری کا اتنا احترام کرتے ہیں، سنو لفظ کربل کی فضا میں سانس لیں تو شیر ہو، لا الہ بولے میری تائید میں تو شیر ہو، پھر میرے افکار بھی سجدہ کریں تو شیر ہو، بنت زہرا خود مجھے خیرات دیں تو شیر ہو، بنت زہرا، میں جس بات سے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے ہو کیا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے گا، بنت زہرا خود مجھے خیرات دے تو شیر ہو، بنت زہرا، چاچا جی وہیں سے ہاتھ اٹھائیے گا، بنت زہرا خود مجھے خیرات دے تو شیر ہو۔ میں کہہ رہا ہوں آج میری نظم کا وہ مرتجز عنوان ہے، آج میری نظم کا وہ مرتجز عنوان ہے، جس کے سن مٹی اڑانے تو وہی قرآن ہے۔ آج میری نظم کا وہ مرتجز عنوان ہے، عزت حسین کی قسم میرے خالق لم یزل نے، خالق کائنات نے قرآن مجید میں کسی ملا کی قسم نہیں کھائی، قرآن میں اللہ نے آل محمد کی سواریوں کی قسم کھائی۔ تو ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آج میری نظم کا وہ مرتجز، بالکل تھکاوٹ نہیں دیکھنی آپ نے، بالکل الفاظ پہ غور کیجیے گا تاکہ میں آپ کو بات سمجھا سکوں، مولا تمام مومنین کی زندگی دراز فرمائیں۔ آج میری نظم کا وہ مرتجز عنوان ہے، جس کے سن مٹی اڑا دیں تو وہی قرآن ہے، جس کو عقیدہ سننا تھا اس کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے سن مٹی اڑا دیں تو وہی قرآن ہے۔ کون ہے میرا مرتجز؟ اور سننا، میں کہہ رہا ہوں اس کو اللہ نے نکالا مخنز انوار سے۔ جناب مرتجز آئے کہاں سے؟ میں حسین علیہ السلام کا گھوڑا، میں حسین کا رہوار پڑھنا چاہتا ہوں، یہاں پہ عزت حسین کی قسم مجھے نہیں پتا کون بندہ کہاں تک پرواز کرے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کو اللہ نے نکالا مخنز، توجہ میری طرف، اس کو شاید جتنے یہاں پہ تشریف فرمائیں توجہ میری طرف رکھیے گا، اس کو اللہ نے نکالا مخنز انوار سے، اس
زینت کو تراشا انما کردار سے. ہے کوئی جناب مرتضی کی فضیلت میں بولنے والا جو بول سکتے ہیں حق سے نعرہ حیدری؟ اس کو اللہ نے نکالا مخرج انوار سے، اس کی زینت کو تراشا. کون ہے میرا بادشاہ مرتضی؟ کبھی آپ سوچیں. اس کو اللہ نے نکالا بھائی اسیم، اس کو اللہ نے نکالا مخرج انوار سے، اس کی زینت کو تراشا انما کردار سے. پھر اسے بے آنکھ نے دیکھا کچھ اتنے پیار سے. پھر اسے بے آنکھ نے کہاں پہ جاؤں اور کہاں پہ جا کے یہ قیمتی مصرے پڑھوں میں کہہ رہا ہوں. اس کو اللہ نے نکالا مخنز انوار سے، اس کی زینت کو تراشا انما کردار سے. اس کے دل کو بھر دیا پھر عشق کے معیار سے. پھر اسے بے آنکھ نے دیکھا کچھ اتنے پیار سے. جب خالق لم یزل کی نگاہ کربلا کے میدان میں مرتضی سے بڑی پھر ہوا کیا؟ پھر اسے بے آنکھ نے دیکھا کچھ اتنے پیار سے. جب اللہ کی نگاہ مرتضی سے بڑی پھر ہوا کیا؟ پھر اسے بے آنکھ نے دیکھا کچھ اتنے پیار سے. میں نے کہا گرمیے چشمے خدا سے نور دھارے بن گئے. جب خالق لم یزل کی نگاہ مرتضی سے بڑی پھر ہوا کیا؟ گرمیے چشمے خدا سے نور دھارے بن گئے. جسم سے ٹپکا پسینہ تو ستارے بن گئے. کیا بات ہے، مولا سلامت ہے. گرمیے چشمے خدا سے نور دھارے بن گئے. جسم سے ٹپکا پسینہ تو ستارے. کون ہے میرا بادشاہ مرتضی؟ کون ہے حسین کی سواری؟ ذرا سر اٹھائیے گا. عزت حسین کی قسم دنیا کو اگر حسین کے مرتضی کی فضیلت پتہ چل جائے نا تو دنیا مرتضی کے قدموں سے ساری نہ اٹھائے. گرمیے چشمے خدا سے نور دھارے بن گئے. جسم سے ٹپکا پسینہ تو ستارے بن گئے. بھائی اسی مجھے عزت حسین کی قسم میری صحت بھی اس قابل نہیں ہے کہ آج میں آپ کو زور لگا کے سنوں. چلو آج بالکل پیار سے ایک بات کرتا ہوں اور پھر جیسے جناب کو ماحول ہوگا. بابا آپ دعا کریں، میرے یہاں پہ پڑھنے کا مقصد ہو گیا. ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مرتضی کون تھا؟ مرتضی کیا تھا؟ جس بندے کو میری بات سمجھ آئے وہ ضرور بولے. مرتضی کون تھا؟ مرتضی کیا تھا؟ میں کہہ رہا ہوں مرتضی کی زین تھی عرش مولا کی طرح. مرتضی عام گھوڑا نہیں تھا، یہ بات یاد رکھنا. مرتضی کی زین تھی عرش. جس بندے کو میری بات سمجھ آئے اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں مرتضی کی زین تھی عرش مولا کی طرح. مرتضی کی زین تھی عرش مولا کی طرح. سانس چلتی تھی ہمیشہ نبض سجدہ کی طرح. مرتضی کی زین تھی عرش مولا کی طرح. سانس چلتی تھی ہمیشہ نبض سجدہ کی طرح. چلتا تھا تو بس رضائے بنت زہرا کی طرح. یہ مجلی کا پسر تھا بالکل عیسیٰ کی طرح. یہ مجلی کا پسر تھا بالکل عیسیٰ کی طرح. یہ مجلی کا پسر تھا. چلیں بالکل اگر آج آپ بالکل ایسے خاموش نہ بیٹھے ہوتے تو شعر پہ شعر پڑھتے، لیکن آپ کی خاموشی کو دیکھ کے میں ایک بات کرتا ہوں. میرے قد سے بڑا نام ہے ہمارے ملت میں، ہمارے مذہب میں، جناب علامہ شہاب الدین کرشی المراشی. شہاب الدین کرشی المراشی جن کی قم میں 5 لاکھ کتابوں کی لائبریری. انہوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک ایسا جملہ لکھا ہے نا، جملہ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیارا ہے. شہاب الدین ہائے میرا اللہ کہاں پہ جاؤں اور کہاں پہ جا کے قیمتی مصرے، قیمتی موتی، قیمتی جملے حوالے. المراشی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ دنیا والوں کبھی عیسیٰ اور مرتضی کی برابری مت کرنا. کبھی عیسیٰ اور مرتضی کی برابری مت کرنا. کبھی عیسیٰ اور مرتضی کی برابری مت کرنا. انہوں نے آگے فل سٹاپ لگایا، انہوں نے آگے نقطہ لگایا. انہوں نے کہا عیسیٰ اور مرتضی کی برابری. بھائی عیسیٰ اور مرتضی کی برابری نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جس دہلیز کو عیسیٰ پار نہ کر سکے اسے عیسیٰ کہتے ہیں، اور جس دہلیز کو پار کر کے مرتضی چادر سیدہ میں جو پائے اسے حسین کا گھوڑا کہتی ہے. جس دہلیز کو مرتضی پار کر کے چادر سیدہ میں جو کھائے اسے مرتضی کہتی ہے. اور عیسیٰ جس دہلیز کو پار نہ کر سکا
اسے عیسیٰ بھی کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ اور مرتضیٰ کی برابری نہیں ہوگی۔ عیسیٰ جو بندے عقیدہ سنتے ہیں، آپ ان عقیدے والوں کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، عیسیٰ اور مرتضیٰ کی برابری نہیں ہوگی۔ یہ بات تو کی نا جناب علامہ شہاب الدین کرشی المراشی نے اپنی کتاب میں، جناب سید حیدر رضوی صاحب مالک ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے کہا کمیل بیٹا یہ تو ان کا عقیدہ تھا، مالک ان کے درجات بلند فرمائے، لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے مرتضیٰ آئے، کہاں پہ جاؤں اور کہاں پہ جا کے یہ قیمتی جملہ پڑھوں؟ جناب حیدر رضوی صاحب نے کہا کمیل بیٹا یہ تو شہاب الدین کرشی المراشی کا عقیدہ تھا کہ مرتضیٰ اور عیسیٰ کی برابری نہیں کرنی، لیکن آؤ مجھ سے میرا عقیدہ سنو۔ اس جملے کا ثواب میرے استاد محترم جناب حیدر رضوی صاحب کی روح کو پہنچے۔ انہوں نے کہا کمیل بیٹا مجھ سے سنو، مرتضیٰ اس عزت دار ہستی کو کہتے ہیں کہ جو چادر سیدہ کے اوپر جو کھاتا ہے، اور یہ چادر سیدہ وہ ہے کہ جس کے سائے میں پنج تن بیٹھتے تھے۔ کیا بات ہے! یہ چادر سیدہ وہ ہے، مولا سلامت رکھیں، کہ جس کے سائے میں پنج تن بیٹھتے تھے، جس کے سائے میں، بات ریپیٹ کروں 3-4 منٹ کی میں نے نثر کی ہے، اور اس نثر کے بعد اگر مصرع کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر میرا معاملہ نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں مرتضیٰ کی دین تھی عرش معلیٰ کی طرح، مرتضیٰ کی دین تھی عرش معلیٰ کی طرح، مرتضیٰ کی دین تھی عرش معلیٰ کی طرح، سانس چلتی تھی ہمیشہ نبض سیدہ کی طرح، چلتا تھا تو بس رضائے بنت زہرا کی طرح، یہ مجلی کا پسر تھا بالکل عیسیٰ کی طرح۔ انہوں نے لکھا نسل سے بن کے اگر دنیا میں آتا مرتضیٰ، نسل سے بن کے اگر دنیا میں آتا مرتضیٰ، چادر زہرا میں ہرگز جو نہ کھاتا مرتضیٰ۔ کیا بات! نسل سے بن کے اگر دنیا میں آتا مرتضیٰ، چادر زہرا میں ہرگز جو نہ کھاتا مرتضیٰ۔ چادر زہرا میں حسین علیہ السلام کے خیمے میں جناب مرتضیٰ بھائی جان بالکل اپنے عقیدے کی سب سے بڑی بات کرنا چاہتے ہیں۔ حسین کے خیمے میں جناب مرتضیٰ نے حسین کو دیکھا، حسین نے جناب مرتضیٰ کو دیکھا، جناب مرتضیٰ نے حسین کو دیکھا، حسین نے جناب مرتضیٰ کو دیکھا۔ حسین مسکرا کے فرماتے ہیں مرتضیٰ میرا پیارا میری سواری، یہ بات یاد رکھی، مرتضیٰ میرا پیارا میری سواری، یہ بات یاد رکھی۔ کیا حسین نے کہا مرتضیٰ کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل، حسین اپنے رہبر سے کہہ رہے ہیں کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل، کربلا میں سج گیا ہے موت کا۔ بالکل فضائل آج نہیں پڑھنا تھا، لیکن آپ کی محبت کو دیکھ کے، بابا قمر شاہ جی کے حکم کو دیکھ کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب مرتضیٰ مسکرا کے حسین کو دیکھتے ہیں، حسین نے کہا مرتضیٰ میرا پیارا یہ بات یاد رکھی، کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل، تو بھی بیعت کا میرے ہمراہ کر انکار چل، تو انکار کر مرتضیٰ بیعت کا، یہ بات یاد رکھی، کربلا میں سج گیا ہے موت کا بازار چل، تو بھی بیعت کا میرے ہمراہ کر انکار چل۔ حسین فرماتے مرتضیٰ تجھ کو بھی تو فاطمہ کے لال سے ہے پیار چل، تجھ کو بھی تو فاطمہ کے لال سے ہے پیار چل، کربلا میں کرنا ہے اللہ کا دیدار چل۔ مرتضیٰ کربلا میں کرنا ہے اللہ کا دیدار چل۔ حسین نے جو اگلی بات کی ہے، مجھ حکمیل حیدر رضوی کی ہزاروں زندگیاں ہوتی، اس بات پہ زندگیاں قربان کر دیتا، بات میرے عقیدے کی بڑی ہے۔ کربلا میں کرنا ہے اللہ کا دیدار چل، کربلا میں کرنا ہے اللہ کا دیدار چل۔ مرتضیٰ نے کہا مولا مجھے یہاں پہ چھوڑ تو نہیں جائیں گے؟ سرکار حسین فرماتے ہیں مرتضیٰ میرا پیارا یہ بات یاد رکھی، کیا تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں بات دستوری نہیں، با خدا تیرے بنا کربلا پوری نہیں، تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں بآواز بلند تر صلوات، تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں بات دستوری نہیں، با خدا آخری 2 بند فضائل کے ایک جملہ مصائب کا ممبر اپنے بھائی کے حوالے، تجھ کو یثرب چھوڑ جاؤں بات دستوری نہیں، با خدا تیرے بنا کربلا پوری نہیں، اور خدا تیرے بنا کربلا پوری نہیں۔ بھائی جان جناب مرتضیٰ پڑھنا چاہتا ہوں، اور مرتضیٰ بادشاہ کی فضیلت میں اس سے بڑے جملے ہیں ہی نہیں میرے پاس۔ میں کہہ رہا ہوں مرتضیٰ
شبیر پہ مرتا رہا چلتا رہا. کربلا کا میدان تھا. جناب مرتجز جناب حسین مرتجز پہ سوار ہوئے. پھر ہوا کیا؟ مرتجز شبیر پہ مرتا رہا چلتا رہا. ظلم کی بیعت پہ سن دھرتا رہا چلتا رہا. ہے کوئی یقینہ سننے والا؟ مرتجز شبیر پہ مرتا رہا چلتا رہا. آخری 6 مصرعی پہ سلام کرنے لگا ہوں. مرتجز شبیر پہ مرتا رہا چلتا رہا. ظلم کی بیعت پہ سن دھرتا رہا چلتا رہا. موت سے اچکیریاں کرتا رہا چلتا رہا. مرتجز نے کربلا کے میدان میں موت سے مستیاں کی ہیں. موت سے اچکیریاں کرتا رہا چلتا رہا. لشکر اس کی چال سے ڈرتا رہا چلتا رہا. لشکر اس کی چال سے ڈرتا رہا. جب بادشاہ مرتجز کربلا کے میدان میں ہیں پھر ہوا کیا؟ لشکر اس کی چال سے ڈرتا رہا چلتا رہا. میں کہہ رہا ہوں اس نے ایک چکر لگایا خون کا عالم چھا گیا. ایک لمحے کو لگا کے رن میں غازی آ گیا. ایک لمحے کو لگا کے رن میں غازی آ گیا. پھر ہوا کیا؟ جناب مرتجز پڑھنا چاہتا ہوں بھائی جان. انشاءاللہ آپ کی بات شیر رجب حیثیت کی میزبان حاضر خدمت ہوگی. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. بالکل بھی پورا مجمع خاموش بھی ہو جائے تو آپ کا بھائی بالکل مطمئن کرے. لیکن بات اپنی عقیدے کی اور اپنے قد سے بڑی کرنا چاہتا ہوں. مالک ان مصروں کا ثواب میرے استاد محترم جناب حیدر علی صاحب کے روح کو پہنچے. کیسا کیسا انہوں نے سونے کی قلم سے کلام لکھ دیا. انہوں نے لکھا کربلا کا میدان تھا. جناب مرتجز اور جناب حسین آپس میں گفتگو کر رہے تھے. پھر ہوا کیا؟ اپنی پیشانی پہ لکھ کے لم یزل شبیر نے، مجھے نہیں پتا دوسرے مصرے میں یہاں پہ کیا ماحول ہو جائے، اپنی پیشانی پہ لکھ کے لم یزل شبیر نے مرتجز کو کر دیا خیر العمل شبیر نے. اپنی پیشانی پہ لکھ کے لم یزل شبیر نے مرتجز کو کر دیا خیر العمل شبیر نے. اپنے سجدے سے نکالا ایک پل، بالکل خاموشی والے مصرے، اور چھٹے مصرے پہ مجھے نہیں پتا یہاں پہ کیا ماحول ہو جائے. اپنے سجدے سے نکالا ایک پل شبیر نے، خلق کر ڈالا اسی پل میں ازل شبیر نے. جب حسین نے ازل کو خلق کیا پھر ہوا کیا؟ خلق کر ڈالا اسی پل میں ازل شبیر نے. مولا حسین فرماتے ہیں مرتجز کام پورا ہو چکا ہے جو تھا باقی آج پہ، اب خدا محفوظ ہے آجا چلے معراج پہ. کام پورا ہو چکا ہے جو تھا باقی آج پہ، اب خدا محفوظ ہے آجا چلی معراج پہ. کروڑ گنا سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جاتا. علی کی عزتدار بیٹیاں تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مشاعر نہ پڑھا جائے. عزت حسین. لیکن اس پیغام سے پہلے ایک شعر پڑھوں. شعر ہے جناب میر انیس کا. اس شعر پہ میری ہزاروں زندگیاں ہوتی اور ہزاروں زندگیاں قربان کر دیتا. کربلا کا میدان تھا، 10 محرم تھی. ایک دفعہ محسوس کیجیے گا، مسائب کیفیت کا نام ہے، مسائب ذاکر کی پڑھائی کا نام نہیں ہے. 10 محرم کربلا کا میدان تھا. حسین علیہ السلام کا سر قبضے تلوار پہ تھا. حسین علیہ السلام دل میں سوچ رہے تھے کہ ان ظالموں نے میرا اتنا نقصان کیا ہے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ کیا ہوا. جناب میر انیس صاحب میرے قد سے بڑا نام، مالک ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے ایک شعر میں قیامت بند کر دی. حسین علیہ السلام کا سر قبضے تلوار پہ، حسین علیہ السلام کھا کے شفا پہ تشریف فرما. حسین نے کہا میرا اللہ عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت فرمائے. جو ماتم کر سکتے ہیں ایک دفعہ ماتم کیجیے گا. عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ. جناب لیلا کا ایک پیغام دیتا ہوں، اسے پیغام کو سلام کریں. عباس بھائی ناصر کا حکم ہے کہ دوبارہ پڑھیں. اسی جملے میں قیامت بن گئے. عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا.
عزت حسین کی قسم میں نہیں کہہ رہا، بی بی لیلا کا پیغام ہے کہ جب بھی کہیں کوئی ذاکر میرے بیٹی اکبر کا مصائب پڑھے، میں جناب اکبر کا مصائب نہیں پڑھنے لگا، بی بی کا پیغام دینے لگا۔ جب بھی کہیں بھی کوئی ذاکر میرے بیٹے اکبر کا مصائب پڑھے نا، وہ چاہے چھوٹی مجلس ہو بڑی مجلس ہو، میں لیلا کربلا سے چل کے وہاں پہ آتی ہوں۔ بی بی لیلا کہتی ہے میں اکبر کی مجلس سننے ضرور آتی ہوں۔ بی بی لیلا کہتی ہے ذاکر چھوٹو، پیغام دینے لگے، ذاکر چھوٹو بھائی جان، ناصر بھائی مولا آپ کی زندگی دراز ہو جائے، ذاکر چھوٹو ذاکر بڑھو، ذاکر مصائب پڑھ رہا ہو اکبر کا اور میں سن رہی ہوں، میں مصائب سننے مجلس میں نہیں آتی، کیونکہ علی اکبر سے زیادہ دکھ ذاکر مجھ سے زیادہ محسوس نہیں کر سکتا۔ ذاکر تو سنی سنائی پڑتا ہے، میں نے اکبر کے سینے میں برچھی لگتی دیکھی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اکبر کے سینے میں برچھی لگتی دیکھی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اکبر کے سینے سے برچھی نکلتی دیکھی ہے۔ حسین اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہے تھے اور میں لیلا سامنے سے دیکھ رہی تھی۔ عزت حسین کی قسم بھی کہتی ہے کوئی ذاکر علی اکبر کا مصائب پڑھے نہ پڑھے، میں مصائب سننے نہیں آتی، بلکہ میں مجلس میں جب آتی ہوں تو مومنین کے چہروں کی طرف دیکھتی ہوں، اور اگر کوئی مومن اکبر کے مصائب میں رو نہ رہا نہ تو اسے میں کہتی ہوں تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں، اگر تو نے میرا اکبر دیکھا ہوتا تو بے توجہ نہ کرتا، تو نے میرا اکبر۔ ایک جملہ پڑھ لو یہی پہ سلام کرنے لگا۔ عزت حسین کی قسم اگر ہمارے اس معاشرے میں کسی کا جوان بیٹا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی لاشیں اٹھائیں، بلکہ میں کیوں نہ کہوں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے استاد محترم جناب حیدر عزمی صاحب کا لاشیں اٹھائے۔ عزت حسین کی قسم کسی کا جوان بیٹا حسین بھائی مر جائے نا، ایک دفعہ ہائے کرنا ہی نہیں تھے، کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا، کوئی اس غریب کو سہارا دیتے، اس کے بعد کوئی پانی پلاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں اللہ کی مرضی، کوئی کہتا ہے حوصلہ کرو، کوئی کہتے ہیں اللہ کی مرضی، اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی۔ کائنات کا پہلا اور آخری مظلوم ہے حسین۔ حسین اکبر کی لاش پہ جا رہے تھے، عزت ایک دفعہ ہائے کر علی میں سلام کرنے